السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کا مطلب ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کر بیٹھا؟ اس کے بارے میں علماء کے بہت سے قول ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق زمین پر انسانوں کے تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر بھیجا۔ یہ وہی گروہ تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں زنجیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے قول کے مطابق ابلیس آسمان و دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقوں کا بادشاہ اور نظام چلانے والا تھا، اور ساتھ ہی جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفوں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت اونچے مرتبہ والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کا ظاہر کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کی روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عزیز ترین مخلوق کو بنانے کے بعد اپنی شان کے مطابق عرش پر رونق افروز ہوا تو ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہ پر مقرر کر دیا گیا۔ ابلیس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ جنت کی پہرے داروں اور حفاظت کرنے والے تھے۔ اس عزت افزائی سے ابلیس کے دل میں تکبر یعنی گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی عبادت اور ریاضت کا انعام اور پھل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائے تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھید جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کا توقع اس کی گردن میں ڈال دیا۔ شیطان نے توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دیا۔ قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ پاک کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اس کی درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھے۔ اور اسلامک جانکاری کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ شکریہ۔